السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں 14 ایسی چیزیں جن کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہے اور گھر میں غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے اور محتاجی آتی ہے۔ یہ تمام چیزیں میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، بلکہ ان چیزوں سے بچنے کی تعلیم ہمیں بزرگان دین اولیاء اکرام دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو میں وہ 14 چیزیں کیا کیا ہیں جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اکثر لوگ ان چیزوں سے نہیں بچتے، جس کی وجہ سے وہ بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کا یہ بھی شکایت ہے کہ ہم کماتے تو بہت ہیں لیکن پیسے نہیں رکتے، برکت نہیں ہوتی، کہاں جاتے ہیں، کہاں خرچ ہوتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو میں جانیں وہ 14 چیزیں جن کی وجہ سے غریبی آتی ہے، اور 6 ایسی چیزیں جن کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، اور اکثر لوگ ان چیزوں کو کر لیتے ہیں اور یہ چیزیں بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ ان سے بچیں۔ تو سب سے پہلے وہ 6 چیزیں جن کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں اور جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 1، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جگر میں تکلیف ہوتی ہے اور پانی ہضم نہیں ہوتا اور پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجیے، پانی کو بیٹھ کر پئیں اور 3 سانسوں میں پئیں۔ یہ آپ کے اور آپ کی صحت کے لیے بہت ہی بہتر رہے گا۔ نمبر 2، ننگے سر بیت الخلاء جانا، یعنی کھلے سر یا بنا سر کو ڈھکے بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ کو جانا۔ ننگے سر ٹوائلٹ جانا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ حدیث میں ہے کہ ٹوائلٹ یا بیت الخلاء میں خبیث ہوتے ہیں یا جنات اور جنیاں ہوتی ہیں۔ جب انسان ننگے سر بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ جائے گا تو پھر وہ انسان پر حملہ کر دیتے ہیں، پھر انسان اثر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سر کو ڈھک کر ہی بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ کو جانا کی کوشش کریں، جس سے آپ جن اور جنیاں اور خبیث کے حملے سے بچ سکیں۔ نمبر 3، نہانے کی جگہ یعنی غسل خانہ یا باتھ روم میں پیشاب کرنا۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں شک وغیرہ جنم لینا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب انسان غسل کرتا ہے یا نہاتا ہے تو کچھ چھینٹیں اس کے اوپر پڑ جائیں تو انسان کے دماغ میں شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں میں ناپاک تو نہیں ہو گیا، اور نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے بھولنے کی بیماری بھی آتی ہے۔ اس لیے آپ نہانے کی جگہ یعنی باتھ روم میں پیشاب کرنے سے بچیں۔ دوستو، نمبر 4، بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ میں باتیں کرنا۔ بیت الخلاء ویسے ہی جنات اور شیطان کے اڈے ہوتے ہیں، وہاں پر جب انسان بات چیت کرے گا تو وہ شیطان، جن اور جنیاں وہ بہت ہی جلد انسان پر حملہ کریں گے اور پھر انسان طرح طرح کے اثرات میں پھنس جائے گا۔ اس لیے ٹوائلٹ یا بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے بچیں۔ نمبر 5، مغرب کے وقت سونا یعنی دن چھپے سونا۔ مغرب کے وقت سونے سے انسان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ مغرب کے اور عشاء کے درمیان بلکہ عصر سے اور عشاء تک نہیں سونا چاہیے، یعنی جب تک آپ عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں تب تک نہ سوئیں۔ حدیث میں عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے منع کیا گیا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر ہی سوئیں، مغرب کے وقت نہ سوئیں۔ ہاں، البتہ کسی بیماری کی وجہ سے سونا پڑے تو الگ بات ہے، لیکن ڈیلی کا معمول بنا لینا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ نمبر 6، بنا ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ بنا ہاتھ دھوئے کھانے سے انسان بہت ہی بیماریوں میں گھر جاتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں ہم نے ہاتھ لگائے، نہ جانے ہاتھوں کو کیا کیا لگ جائے، نہ جانے کون کون سے کیٹاڑو لگ جائیں۔ اب ہم ایسے ہی بنا ہاتھ دھوئے کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ کیٹاڑو ہمارے اندر جا کر طرح طرح کی بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ اس لیے بنا ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ ہاتھ دھوئیں تب ہی کھانا کھائیں، اس سے آپ کے لیے ہی بہتر ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان 14 چیزوں کی جن کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے
تنگ دستی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، محتاجی آتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے نمبر پر فقیر کو جھٹکنا یا جھڑکنا۔ فقیر کو جھڑکنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کی روزی میں برکت نہیں دیتا، کیونکہ بعض دفعہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، کبھی کبھار فقیر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور ہمارے امتحان کے لیے آتا ہے، اسی لیے فقیر کو جھٹکنا نہیں چاہیے۔ آپ کے پاس کچھ ہو تو دے دیں، اگر نہیں ہے تو آرام سے کہہ دیں میرے پاس ابھی نہیں ہے، بعد میں آ جانا۔ نمبر 2، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا گویا کہ لکڑی کو آگ میں ڈالنا، اور آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طرح مسجد میں باتیں کرنا انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے مسجد میں باتیں کرنے سے ہمیشہ پرہیز کریں اور دنیا کی باتیں نہ کریں۔ نمبر 3، ننگے سر یعنی بنا ڈھکے سر کھانا کھانا۔ ننگے سر کھانے سے کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، اس لیے پھر کھانے میں برکت نہیں رہتی۔ اس لیے آپ جب بھی کھانا کھائیں تو سر میں کوئی کپڑا ڈال لیں، اگر مرد حضرت ہیں تو سر میں ٹوپی لگا لیں، اور عورتیں اپنے سر پر اوڑھنیاں یا دوپٹہ آدی ڈال کر ہی کھانا کھائیں۔ اس سے کھانے کی بے حرمتی نہیں ہوگی، آپ کھانے کی بے حرمتی سے بچ جائیں گے، اور آپ کے کھانے میں، آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ خوب خیر و برکت کرے گا انشاءاللہ۔ نمبر 4، اولاد کو گالی دینا۔ اولاد کو گالی نہیں دینی چاہیے، اولاد کو بد دعا بھی نہیں دینی چاہیے۔ اولاد کو بد دعا دینے سے منع کیا گیا ہے، کیا پتہ کہ کوئی وقت قبولیت کا ہو اور اس وقت آپ کی بد دعا قبول ہو جائے، آپ کی اولاد کے حق میں پھر آپ کی ہی اولاد پریشان رہے گی۔ اس لیے اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے، کبھی بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ اب نمبر 5 پر ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور گناہ کی وجہ سے ہمارے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے، بے برکتی کر دی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 6، صبح کے وقت سونا۔ صبح کے وقت سونے میں حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ صبح کے وقت سونے والے انسان کے رزق کو گویا روک دیا جاتا ہے، اسی لیے آپ صبح کے وقت سونے سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 7، نماز قضا کرنا۔ نماز قضا کرنے سے تو انسان کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز چھوڑنے سے انسان کی زندگی کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب برکت ختم ہو جاتی ہے تو اس انسان کی کمائی میں بھی برکت نہیں رہتی۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد نمبر 8، گانا بجانے میں دل لگانا۔ گانا سننا، موسیقی سننا، میوزک سننا، اسلام میں یہ سب حرام ہے، منع کیا گیا ہے۔ جب انسان گانا بجانے میں دل لگاتا ہے تو اس انسان کے رزق میں برکت نہیں رہتی، کمائی میں بھی برکت نہیں رہتی۔ یہ سب گناہ ہیں، گناہ سے انسان کے رزق میں، عمر میں برکت نہیں رہتی، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 9، مہمان کو حقارت سے دیکھنا۔ مہمان کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ مہمان تو اپنے نصیب کا رزق خود لے کر آتا ہے۔ مہمان کے آنے سے اس گھر میں برکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس لیے مہمان کو پیار سے دیکھیں، پیار سے پیش آئیں۔ نمبر 10، قرآن پاک بنا وضو ہاتھ کیے لگانا۔ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کی وجہ سے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ نمبر 11، بنا بسم اللہ پڑھے کھانا یا پینا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں بغیر بسم اللہ کے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی کی۔ آپ کوشش کریں جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت کھائیں یا پئیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، اس میں آپ کے لیے برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی کمائی میں بھی برکت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کام میں بسم اللہ پڑھیں گے اس میں برکت ہوگی۔ اب کھانے کی چیزیں میں بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کھانے میں خوب برکت ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 12 ہے غسل فرض ہونے کے باوجود بھی کھانا۔ غسل، آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے اوپر غسل فرض ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ ناپاک ہیں، اس لیے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے رزق یعنی کھانے کی بے حرمتی
ہوتی ہے یعنی بے عزتی ہوتی ہے۔ آپ پہلے پاک صاف ہو جائیں، اس کے بعد ہی کھانا کھائیں، اس سے آپ کے لیے ہی بہتر ہے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ دوستو نمبر 13 ہے کھانے کے بعد برتن کو صاف نہیں کرنا۔ کھانے کے بعد برتن کو صاف کرنا چاہیے، یعنی اس میں کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ کھانے کے بعد اگر برتن کو صاف کیا جائے تو برتن میں وہ ذرات جو لگے ہوئے ہیں وہ انسان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ تو اس کو صحیح رکھ، سلامت رکھ، اس کی روزی میں برکت دے، جس طرح اس نے مجھے برباد ہونے سے بچایا اس کو بھی برباد ہونے سے بچا۔ نمبر 14 ہے آخری پوائنٹ دوستو ہے اہل و عیال سے لڑنا۔ جہاں کہیں پر بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کی جگہ برائی کی جائے، ان سے لڑا جائے، جھگڑا جائے، تو پھر اس ماحول میں، اس گھر میں برکت نہیں رہتی۔ اس لیے آپ بھلائی کرنے کی کوشش کریں، لڑائی وغیرہ سے بچیں۔ لڑائی کرنے سے اگر کوئی انسان 3 دن تک اس سے نہیں بولتا اور اس کا ان 3 دنوں میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ حدیث کی باتیں ہیں، اس لیے آپ صلہ رحمی کریں۔ تو دوستو یہ کل 14 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے، آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جس سے ہمیں حوصلہ ملے گا، اور شیئر کریں جس سے آپ کے چاہنے والے کو بھی اس کا فائدہ ملے گا، اور کمنٹس بھی کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علی رائے ٹیکس 01 سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کریں، جس سے ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔